السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على عين محمد في العيون وصل على وجه محمد في الوجوه وصل على صدر محمد في الصدور وصل على قلب محمد في القلوب وصل على قلب محمد في القلوب وصل على قلب محمد في القلوب. الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے اکٹھا ہونے کا موقع دیا اور مل کے ہم باذن اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگ قرآن ان ریولیشن آرڈر دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ قرآن کی ریولیشن آرڈر میں 13th سورہ آج باذن اللہ تعالیٰ کریں گے۔ 13th یعنی 13ویں سورت ان ریولیشن آرڈر، جو کہ سورہ ہے سورہ العصر۔ ہم لوگ ریولیشن آرڈر ایز یوزول اس بات کی یاد دہانی ہمیں رہنی چاہیے کہ ہمارا ریولیشن آرڈر آخر ہم پڑھ ہی کیوں رہے ہیں ریولیشن آرڈر میں۔ تو ریولیشن آرڈر جو ہے وہ ہمیں it can help us to see the strategy and the plans that Sayyidi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has followed and restructured the darker society of Makkah through it. تو آج اگر ہم اپنی اس ڈارکر سوسائٹی کو، اپنی اس امت مسلمہ جو کہ نام کی امت مسلمہ رہ گئی ہے، اس میں اسلامی شریعت اور لیجسلیشن کا نفاذ نہیں ہے، آج اگر ہم اس کو ریسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے سوسائٹی کو ریسٹرکچر کیا اسلامک پیٹرن پہ، اسلامک لاء کے مطابق، اسلامک لیجسلیشن آف رب کے مطابق، آج اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو آبزرو کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ قرآن نے کس طریقے سے گائیڈ کیا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ اینڈ آف دا ڈے ایک اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ بنی۔ تو ہم اس لیے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک سیمسٹر اپنا مکمل کر چکے ہیں اور اب ہم لوگ سیکنڈ سیمسٹر سے 11ویں سورہ سٹارٹ کی۔ ہم نے فرسٹ 10 سورہز ہم نے سیمسٹر 1 میں کور کی تھیں اور سیمسٹر 2 میں ہم لوگ 11ویں سورہ سے آنورڈز انشاءاللہ کریں گے بھی اور دیکھ رہے ہیں۔ تو 11ویں اور 12ویں سورہ ہم کر چکے ہیں، آج 13ویں سورہ ہے۔ اب ہم فردر تمہید کے بغیر ہم لوگ آتے ہیں سورہ العصر کی طرف۔ سورہ العصر جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، اکثر ہمیں یہ وہ صورتوں میں سے، ان صورتوں میں سے ہے جو ہم لوگ بچپن میں ہی زبانی
इसको याद कर लेते हैं, हिफ्ज़ कर लेते हैं क्योंकि ये छोटी सूरा है और इसकी अ, आयात थोड़ी हैं। तो लेकिन इसकी आयात की थोड़ी होने की वजह से इसको कोई ये ना समझे कि इसके मानी और मफ़ाहीम, ये जो इसका मैसेज है वो भी छोटा है। सूरा अल असर को इसके एनॉर्मस मानी हैं, बहुत वसअत है, बहुत डेप्थ है और बहुत हेवी मानी वाली सूरा है, ह्यूज मीनिंग्स इन इट। इसको अल असर को 1/3 कुरान के बराबर कहा गया है और एक सहाबी कहते हैं कि लौ लम यंज़िल मिनल कुरआनी इल्ला अल असर लकफ़त, कि अगर कुरान में सूरा अल असर के सिवा कुछ और नाज़िल ना होता तो लकफ़त कफ़ई से है या काफ़ी से है कि इट वुड हैव बीन सफिशिएंट, तो ये काफ़ी हो जाती। इस बात का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अ, अपने अल्फ़ाज़ के हिसाब से तो बहुत छोटी है, आयात के हिसाब से तो बहुत इसकी कम आयात हैं, लेकिन इन इट्स मीनिंग इट्स वेरी वेरी बिग, ह्यूज एंड हेवी। तो इस सूरा को क्योंकि ये छोटी सूरा है, तो इसको हम 2-3 डिफरेंट सतहों पे देखने की कोशिश करेंगे, मानी इसका। और थोड़ा पेशेंस के साथ आप इसकी स्ट्रैटेजी समझिएगा कि मैं एक दफ़ा आपको मानी बता के बता देती हूँ कि पूरा इसका मानी ओवरऑल एक पिक्चर आपके ज़हन में आ जाए। फिर उसको दूसरे एक बिल्कुल मुख्तलिफ वे से इसकी तफसीर देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि 1-2 मानी और डेप्थ वे से इस पूरी सूरा को देख लिया जाए। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग इसका वो देख लेते हैं, अ रूट वर्ड्स देख लेते हैं या जो लफ्ज़ी माना होते हैं। वल अस्र, वाव जो है वो ये कस्मिया है, द जो ओथ के लिए या कसम के लिए इस्तेमाल होती है। तो अस्र ज़माने के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और आगे हम इसकी बहुत सारी डेप्थ देखेंगे कि इसके मानी क्या-क्या हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ टेकिंग ओथ हियर ऑफ व्हाट, टाइम की या टाइम पीरियड की या ज़माने की कसम उठा रहे हैं। जैसे पहले ये नई बात नहीं है हमारे लिए, पीछे भी सूरतें जो हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या हैं? वो कसम के साथ शुरू होती हैं, जैसे वद्दुहा थी, वल फज्र थी, वल्लैल थी, तो ये सूरतें भी और आज वल अस्र भी। अच्छा, फिर नेक्स्ट मानी देख लेते हैं वर्ड टू वर्ड, और फिर उसके बाद आते हैं इसकी तफसीर की तरफ। नेक्स्ट जो आया है उसमें अल इंसान के साथ इन्ना, बेशक, ये स्ट्रेस के लिए और किसी चीज़ के बिल्कुल जिसमें शक ना पाया जाए उसके स्टार्ट में इन्ना का लफ्ज़ आता है। अल इंसान, अल इंसान के साथ आप देखिए कि अलिफ लाम लगा हुआ है। अलिफ लाम मारिफ़ा के लिए आता है, यानी कि प्रॉपर नाउन है ये। और प्रॉपर नाउन या मार्फा के साथ जब ये आया तो इसका मानी क्या बनता है कि मीन्स एवरी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इंसान हर इंसान के बारे में, एवरी इंडिविजुअल, एवरी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की गई है। मैं, आप, हमारे पेरेंट्स, तमाम ह्यूमन बीइंग्स, हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स इंडिविजुअली इस अल इंसान के अंदर आते हैं। अगर सिर्फ इंसान होता तो मानी थोड़ा मुख्तलिफ होता। अल आने का मतलब है कि एवरी वन ऑफ ऑल ऑफ अस, उनको यहाँ पे उनकी बात की जा रही है, उनको एड्रेस किया जा रहा है। तो इन्नल इंसाना, कि बेशक इंसान, लफी, ल और फी, ये दो हरूफ हैं। ल जो है वो क्या है? द आर्टिकल ऑफ कंपल्शन। ल आर्टिकल ऑफ कंपल्शन, यानी यकीनन, ज़रूर ब-ज़रूर, जब किसी चीज़ को उसमें श्योरिटी डाली जाना मकसूद हो, तो उसमें ये ला का लफ्ज़ आता है। और इसको लंबा नहीं करना होता, सिर्फ फ़तहा या ज़बर है इसके ऊपर, तो अगर ला कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो नहीं का मानी देने लगेगा। तो फ़ी जो है वो भी हर्फ जर है। ये ला के बाद जो आया हुआ है फ़ी, ये हर्फ जर है। और ये क्या है? अ, अ,
یہ کس چیز کے لیے آتا ہے؟ جیسے کسی چیز کو احاطہ کیے ہوئے کوئی چیز ہو، لپیٹا ہوا ہو کسی چیز کو، تو اس معنی میں البتہ میں خسر، خسر کیا ہے؟ خوا سین را اس کا روٹ ورڈ ہے، جو کہ اس کا اپنی اصل میں یہ موجود ہے، خوا سین را۔ عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایکسٹرنل جو خزانے ہوتے ہیں، فزیکل نہیں بلکہ ایکسٹرنل، جیسے تجارت وغیرہ، مال و متاع کے سینس میں، اگر ایکسٹرنل یا خارجی ذخائر میں نقصان اٹھانا ہو تو یوزلی خسارہ کا لفظ آتا ہے، یعنی کسی کی تجارت میں خسارہ ہو گیا تو یہ اس کا ایکسٹرنل ہے۔ لیکن اگر اس کو معنوی یعنی کہ اس کے ڈیپتھ میں معنی کے سینس میں جائیں تو کیا ہے کہ خزانے کا معنی اور کیا کیا آتا ہے کہ صحت بھی خزانہ ہے، سلامتی، عقل، ایمان، ثواب، یہ سب کے سب آ سکتے ہیں۔ تو عام طور پر تو اس کو کس لیے بولا جاتا ہے؟ کسی خارجی ذخائر کے طور پہ بولا جاتا ہے کہ ان کا نقصان ہو جانا یا خسر ہو جانا، یہ ان پہ بولا جاتا ہے۔ لیکن معنوی ڈیپتھ کے ساتھ دیکھیں تو اگر عقل، ایمان، ثواب کا خسارہ ہو جائے تو یہ اس کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے خسران المبین، خسران المبین۔ تو قرآن میں جو خسران المبین کا ذکر کیا گیا وہ بھی کس لیے ہے؟ اگر وہ کسی کا ایمان، ثواب مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے یا اس میں خسارہ کسی کا ہو گیا ہے تو اس کو خسران المبین یعنی سب سے بڑا خسارہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک، تھوڑی سی اس کی ہلکی سی ایکسپلینیشن تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ معنی کے حساب سے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے الا الذین، مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے۔ آمنو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ امنا، حمزہ میم نون، امنا۔ اور وعملوا الصالحات، عملو جو ہے عین میم لام، یہ عمل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، صالحات جو ہے وہ صاد لام ہا، صالح یہ بھی ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں لفظ۔ وتواصوا، وتواصوا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے واو صاد یا۔ اس کو دیکھ لیں اچھے سے کیونکہ یہ ورڈ جو ہے یہ پہلے نہیں آیا۔ تو وتواصوا کیا ہے؟ واو صاد یا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ قرآن میں 32 ٹائمز اس روٹ ورڈ کے ساتھ ڈفرنٹ ورڈز بن کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس روٹ واو سواد یا کے ساتھ، جیسے وسیحت جو ہم بولتے ہیں وہ بھی اسی روٹ ورڈ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اور وصا جو آتا ہے قرآن میں وہ بھی اسی روٹ ورڈ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وتواصوا، اب وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتانا شروع کی تھی، ایک چیز ایک صرف ہوتا ہے، علم الصرف، کہ ایک لفظ کیا کیا شکلیں بدلتا ہے۔ گرامر کی بات نہیں ہو رہی، گرامر پورے سینٹینس کا کیا اس کے اندر کیا کیا گرامر یوز ہوئی ہے اور یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ پورے سینٹینس کی بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آپ پلیز کنٹینیو کریں۔ اوکے، اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی تو پلیز ایگزٹ کریں اور پھر واپس ان ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیر۔ تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، ہم کہہ رہے تھے کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک لفظ جو شکلیں بدلتا ہے اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ صرف کیا مطلب ہے کہ ایک لفظ وہ کیا کیا ڈفرنٹ شیپس بدل سکتا ہے، اور عربک میں ایک لفظ بہت ڈھیر ساری شکلیں بدلتا ہے، بہت سارے ڈفرنٹ چیپٹرز کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور پھر وہ بہت کچھ معنی بدل دیتا ہے۔ تو یہاں پہ وسیع واو سواد یا جو ہے اس کا روٹ ورڈ تو ہے، لیکن اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وا سو توا وا کے بعد الف آ رہا ہے۔ تو یہ ایک خاص قسم کے چیپٹر میں اس نے جمپ کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے علمہ سے علمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام مڈل لیٹر کے اوپر شدہ آ جائے تو یہ باب تفعیل ایک خاص چیپٹر ہے۔ تو یہاں پہ یہ خاص چیپٹر کے اندر یہ ورڈ جمپ کر رہا ہے اور اس الف ہمیں اس کو دکھا رہا ہے۔ وہ باب کون سا؟ باب مفاعلہ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جب یہ کسی فعل کے درمیان میں یہ الف آئے، باب مفاعلہ، فاعلہ سے مفاعلہ، تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دو پارٹیز کی بات ہوتی ہے کہ دو لوگ انوالو ہیں اس کام کے اندر۔ تو دو لوگ نہیں، دو پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں، دو انڈیویجولس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دو پارٹیز انوالو ہیں۔ تو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، یہ معنی کسی نے اپنی مرضی سے نہیں نکالا کہ یہاں پہ ہم جو کہتے ہیں کہ وتواصوا
ایک دوسرے کو تلقین کرو یا ایک دوسرے کو نصیحت کرو یا ایک دوسرے کو خیر کی بات بتاؤ یا بات بتاؤ. تو ایک دوسرا یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہ وتواصو، یعنی دو پارٹیز اس میں انوالو ہیں. یہ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے یہ ورڈ اپنے الف مڈل میں الف آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک دوسرے کو تلقین کرو کس چیز کی؟ بالحق کی، حق بات کی. اور حق سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ حق کیا ہے؟ حق سے مراد وہ ہدایت جو وحی کی صورت میں آ رہی تھی، کہ اس ہدایت کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرو. یعنی اب جو حق بات آ رہی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ حق جان کے اس کو کیا کر لو، اس کو تھام بھی لو اور اس کی تلقین ایک دوسرے کو کرو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ سو بی ریمین فیتھفل ٹو دا ٹروتھ آف وحی اینڈ ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اور وتواصوا وہی بات کہ ایک دوسرے کو تلقین کرو. وتواصوا یہ الف بتا رہا ہے کہ دو پارٹیز انوالوڈ ہیں، اور لوگوں کو بھی بتاؤ، صرف اپنے آپ کو نہیں. یہ بات یا نہیں ہو رہی کہ صرف اپنے آپ کو جما لو بالصبر پہ، بلکہ خود بھی اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. اور صبر کا وہی جنرل معنی جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ صبر کا دوسرا معنی نہیں ہے کہ جو نارملی ہم یوز کرتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ صبر کا کیا مطلب ہے؟ جم جانا، خود کو تھام لینا، روک کے رکھنا. کس چیز پہ روک کے رکھنا؟ رب کی شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو جما لینا یا اپنے آپ کو روک کے رکھنا. یعنی جو اللہ بتا رہے ہیں نا، وٹ ایور لاز اینڈ ریگولیشنز اللہ از ٹیلنگ، اللہ جو بھی لیجسلیشن کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ یہاں جاؤ یا یہاں نہ جاؤ، یا جنگ میں یہ اصول ہیں، یہ کرو یہ نہ کر لینا. شادی ہوتی ہے تو اس کی یہ اصول بندی ہے، اگر چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو یہ کر لو یہ نہ کرنا. تو ایک ایک چیز وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہے ہیں نا، تو اس کے شریعت کے تقاضوں پہ خود کو روک لینا، یعنی ان پہ راضی ہو جانا، اس پہ خود کو جما لینا. یہ کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. تو جب انسان حق کی بات، اللہ کی بات کے ساتھ لگ کے جڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق خود بھی لگتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے، تو پھر کیا آتا ہے؟ مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. ان مصیبتوں کے وقت میں اس بات کو جاننا، سمجھ لینا اور پکا تھام لینا کہ میں نے اپنے آپ کو مشکل کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے رب کی شریعت کے تقاضوں سے دور نہیں بھاگ جانا. میں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے کوئی آسانی کی طرف نہیں نکل جانا. اس وقت وتواصوا بالصبر کہ میں نے اللہ کے ہی بتائے ہوئے راستے پہ جمنا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہنا. تو یہ ایک چھوٹا سا ورڈ انالیسس تھا اس کا، پلس اٹ واز ناٹ میئر اے ورڈ انالیسس، تھوڑا سا اس لیول پہ تھا کہ ہم اوور آل جان سکیں کہ جو صورت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. ایک چھوٹی سی پکچر میں آپ کو آخر میں تھوڑی سی ڈرا کرواؤں گی. ایک شروع میں تھوڑی سی ڈرا کر لیں کہ ایسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم، کہ ٹائم پیریڈ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. اور یہ اس میں سے سب سے ٹرکی پوائنٹ ہے میرے حساب میں. سب سے جو آیت کا جو ہیوی پارٹ ہے نا، وہ یہی والا پارٹ ہے، اور اس کو ہم سب سے زیادہ آج کھولنے بھی والے ہیں. لیکن کھولنے سے پہلے میں وہ اوور آل ایک پکچر سے ایک بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ زمانے کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے ریفرنس سے ہی آگے بات ہونے والی ہے، اس کے ریفرنس سے ہی آگے اس کی بات اور اس کی وسعت بیان کی جانے لگی ہے کہ اگر وقت کو امپورٹنس دو گے، جس کی قسم اللہ کھا رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی تم خسارے میں نہیں ہوگے. بہرحال یہ ایک ایسپیکٹ ہے. میں ایک پکچر بنوانا چاہ رہی تھی آپ کے دماغ میں کہ if you just start imagining this، کہ جیسے ایک پول ہے اور اس پول کے اندر
तमाम के तमाम लोग हैं और वो पूल किस चीज़ का है? इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र कि इन्नल इंसाना कि बेशक तमाम इंसान जो हैं, तमाम इंसान लफ़ी खुस्र नुकसान में हैं, खसारे में हैं। तो द पूल ऑफ लॉस ऐसे है जैसे एक पूल है, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, ऐसे ही आप एक पूल ज़हन में ले आएँ कि एक पूल है लेकिन वो वाटर पूल नहीं है, वो किस चीज़ का पूल है? वो पूल ऑफ लॉस है। ऐसे जैसे कुछ अनकॉन्शियस होके या ऐसे जैसे एक वक़्त तेज़ी से जा रहा है और उस वक़्त को कोई प्रॉपरली खैर के साथ कैश ना करने वाले सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए हुए हैं। तो सारे लोग खसारे में यानी अल्लाह ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि तमाम के तमाम इंसान उसके अंदर मौजूद हैं, उस पूल के अंदर हैं और उस पूल ऑफ लॉस है। और इल्ला माशाअल्लाह कि देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू इट। निकल कौन पाएगा? वहाँ से बाहर कौन आएगा? वहाँ से निकल के अ इस खसारे से अपनी जान कौन छुड़वा सकता है? वो कौन लोग हैं? उनका ज़िक्र फिर अगली आयत में है और वो हैं इल्लल्लज़ीना आमनू। इल्ला जो है ना ये वर्ड ऑफ इस्तिस्ना होता है, एक्सेप्शन कि ये इस्तिस्ना है कि एवरीवन एंड एनीवन तमाम इंसानियत में हर कोई खसारे में है। इल्ला लेकिन एक्सेप्शन है। तमाम को कह के फिर अल्लाह ने एक्सेप्शन बता दिया। इल्लल्लज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए, व अमिलुस स्वालिहात अब आप ज़हन में ला जब आपने इमेजिन किया था ना पूल, तो अब आप पूल को ज़हन में रखें कि हम सारे के सारे उस पूल के और पूल ऑफ लॉस के अंदर हैं। लेकिन अगर हमने एक्सेप्शनली क्या कहते हैं डिफरेंट होना है, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी तरीके से अपने रब को राज़ी कर सकें, कामयाब लोगों में से हो जाएँ, तो फिर क्या होने वाला है? फिर वो ये 4 कंडीशंस फॉर सर्वाइवल हैं। उस लॉस वाला जो पूल है, उससे अपने आप को उससे निकालने के लिए और सर्वाइवल की कंडीशंस जो हैं, उनको फिर हमें देखना पड़ेगा और वो ये चाह रहे हैं कि आमनू 1, अमिलुस स्वालिहात 2, वतवासौ बिल हक 3 और वतवासौ बिस्सब्र 4। तो ये एक ज़रा-सा इमेज अगर आप ज़हन में ड्रॉ कर लें, तो फिर इंशाअल्लाह हम ज़्यादा गौर से डेप्थ में देख सकेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं और ये क्या खसारा क्या है जिसमें हर कोई है और वल अस्र की कसम क्यों खाई गई है और हम इससे निकल निकल के इन 4 स्टेजेज़ या 4 कैटेगरीज़ ऑफ सर्वाइवल की तरफ कैसे जा सकते हैं? और क्या सिर्फ़ इनमें से 1 पे चल लेना काफ़ी हो जाएगा या 2 पे चलना भी काफ़ी हो सकता है या चारों के चारों मस्ट हैं? ये चारों के चारों सर्वाइवल के लिए मस्ट हैं। ये सारे सवालात हैं जिनका इंशाल्लाह हम थोड़ा-सा जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब हम थोड़ा-सा डेप्थ में चले जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र मुफस्सिरून ने अल अस्र के बहुत सारे मानी बताए हैं और इसमें चंद तो बहुत सिंपल से हैं 1-2 जैसे असर का वक़्त जो है कुछ मुफस्सिरून ने इसको ये बताया है कि जो असर का वक़्त है सपहर से मगरिब तक का वक़्त है या लास्ट आवर ऑफ द डे ये जो दिन का मगरिब से पहले का जो 1 डेढ़ घंटा होता है, वो मकसूद है जब सूरज डूबने की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता चलना शुरू कर देता है, बल्कि तेज़ी से जा रहा होता है डूबने की तरफ, वो जो आखिरी घंटा होता है या डेढ़ घंटा होता है, तो ये असर का टाइम है। और इसी तरीके से कुछ मुफस्सिरून ने इसको लिखा है कि असर की नमाज़ मफ़हूम है। ये वल अस्र क्योंकि कुरान में एक और जगह पे सलातुल वुस्ता को सलातुल असर करके कहा गया है, तो असल असर की जो नमाज़ है और ये न उसकी कसम खाई गई है। कुछ ने ये कहा, कुछ और ने कहा कि अल असर को अद-दहर भी कहा गया है कि ज़माने को जैसे दहर कहते हैं ना उर्दू भी अब हमारी कमज़ोर हो गई है, लेकिन वैसे दहर ज़माने को कहते हैं। तो असर अद-दहर है और अद-दहर वक़्त को कहते हैं, मानी पीरियड ऑफ टाइम। इन जनरल कोई ख़ास टाइम नहीं है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम जनरल आप ज़हन में ये रख सकते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, जिसे ज़माना भी हम कहते हैं। कुछ लोगों ने कुछ मुफस्सिरून ने इसको ये भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक़्त था उसको असर का टाइम कहा गया है और उसकी कसम इसलिए खाई गई है। यानी जिस वक़्त में सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हयात थे और वो मौजूद थे उस वक़्त, वो उस टाइम को असर कहा गया। बहरहाल ये मुख्तलिफ़ आरा हैं, हम आरा को क्यों बताते हैं? इसलिए कि ये जब आप खोलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएँगी ये चीज़ें कि लिखी गई हैं। लेकिन उसमें से फिर हम लोग जस्टिफ़ाई करते हैं, देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ ज़्यादा वज़नी है। जैसे और हाँ, एक जो मेरी सबसे क्लोज़ेस्ट जो मेरे हाँ, क्लोज़ेस्ट टू माय हार्ट एंड ऑफ़ कोर्स क्लोज़ेस्ट टू माय लेवल ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है कि कुछ मुफस्सिरून ने इसको लिखा है कि ये आपका कॉन्टेम्परेरी वक़्त है। कॉन्टेम्परेरी किसको कहते हैं? यानी जो आपका वो औकात जिसमें आप इस वक़्त टाइम जो वो टाइम जिसमें आप अभी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जिसमें वाक़यात हो रहे हैं आपके इर्द-गिर्द। तो ये आपका कॉन्टेम्परेरी टाइम है। मुझे एग्ज़ैक्टली उर्दू का लफ़्ज़ नहीं आता कॉन्टेम्परेरी के लिए, किसी को आता है तो प्लीज़ लिखिए। असर हाज़िर शायद हाँ, असर हाज़िर। असर हाज़िर यानी वो वक़्त जो जिसमें आप रह रहे हैं यानी अभी हम इस वक़्त में रह रहे हैं, इस एरा में रह रहे हैं, इस टाइम में रह रहे हैं, जिसमें बहुत सारे वाक़यात व हालात व मामलात हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में बहुत-बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पॉलिटिकल जो सिनेरियो है मुख्तलिफ़ ममालिक का या पूरी दुनिया का क्या चल रहा है। जिस तरह पैलेस्टाइन पे, कश्मीर पे क्या हालात चल रहे हैं, उधर मुसलमानों पे क्या हालात चल रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहा है, वो किस तरीके से वर्ल्ड पावर्स, उभरती हुई वर्ल्ड पावर्स, कुछ पुराने, कुछ नए, वो किस तरीके से अपने ब्लॉक्स बना के छोटे मुल्कों को खाते जा रहे हैं। या ये सारा का सारा क्या है, ये कंटेम्परेरी टाइम है, असर हाज़िर है जिसमें हम रह रहे हैं और उसपे हमारी आँख। तो ये मुझे बहुत एप्ट टू द पॉइंट लगता है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, इसके ऊपर डेप्थ से बात करने के लिए। लेकिन ऊपर वाले पॉइंट्स को ले लेते हैं कि जैसे जिन्होंने असर की नमाज़ मान ही लिया है, ये देखिए थोड़ा-सा क्रिटिकल वे होता है तफ़ासीर को देखने का, कि जिन लोगों ने जैसे असर का मान ही लिया है, तो वो सही नहीं हो सकता क्योंकि अ, ये सूरा मक्की दौर के शुरू की सूराज़ में से है। मक्की दौर में शुरू में नाज़िल होने वाली सूरतों में से है ये। अगर ये 13th सूरा है या थोड़ा-सा सीक्वेंस चेंज करके भी कुछ लोग बताते हैं, तो फिर भी ये शुरू के ही टाइम में नाज़िल होने वाली सूरतों में से है। तो असर की नमाज़ का जो लोग रेफ़रेंस देते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि 5 नमाज़ें तो शुरू के टाइम में फ़र्ज़ ही नहीं थी। 5 नमाज़ें जाके सूरह बनी इसराइल में ज़िक्र आता है फिर, और जब सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो उन्हें नमाज़ें मिली थीं। तो उस वक़्त ये डिस्टिंक्शन हुई थी कि ये 5 नमाज़ें हैं। तो इसलिए वल असर को सिर्फ़ नमाज़ असर का मानी लेके एसोसिएट कर देना, ये कोई बहुत ज़्यादा सही नहीं लगता। बहरहाल अल्लाह नोज़ बेटर। इसी तरीके से और जो दूसरी है कि जो लास्ट आवर ऑफ द डे, वो लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों ने वो तफ़सीर की है क्योंकि उस वक़्त दिन ढल रहा होता है, आपको पता है बहुत तेज़ी से डे इज़ गेटिंग क्लोज़र टू नाइट, दिन रात की तरफ जा रहा होता है और बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। तो तेज़ी से भागने का जो टाइम होता है, अगर वो बताना मकसूद हो, तो वो असर का वो टाइम जो लास्ट आवर ऑफ अ डे है, उसको देखा जा सकता है कि उस वक़्त हम बहुत सारे कामों को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत कुछ चल रहा होता है और उस वक़्त असर की ये असर का टाइम मतलब अपने अंदर बहुत सारी तेज़ी और बहुत सारी मसरूफ़ियत रखता है। तो वो येस इट कैन बी। बहरहाल नो मैटर व्हाट, इसका जो भी मानी है, इसको सबसे पहले एक एक नुक्ते पे जान लीजिए कि इसका मतलब बहरहाल वक़्त ही बनता है, टाइम ही बनता है। तो अगर इसका मानी टाइम बनता है, तो जो टाइम का इश्यू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फिर। अगर अल्लाह ने असर की कसम खाई है, वक़्त की कसम खाई है, टाइम पीरियड की कसम खाई है इन जनरल, तो इसका मतलब ये है कि जो इश्यू ऑफ टाइम है यानी अल अस्र, ये क्या है? इश्यू ऑफ ईमान भी है। इट्स द फाउंडेशन ऑफ ईमान। इट्स हाउ यू परसीव टाइम। इफ यू परसीव टाइम एज़, ये बहुत अहम नुक्ता है, प्लीज़ इसको जानिएगा, कुछ लोगों के लिए शायद ये बिल्कुल नई बात हो, कि इफ यू परसीव टाइम एज़ अनलिमिटेड, देन दैट्स नॉट राइट। टाइम जो है वो कोई अनलिमिटेड एंटिटी नहीं है, क्योंकि वक़्त या टाइम जो है वो अल्लाह की क्रिएशन है, ये याद रखें। हम कभी ऐसा सोचते हैं ना कि टाइम तो अज़ल से है और अबद तक रहेगा, ऐसा नहीं है।
وقت یا ٹائم جو ہے وہ اللہ کی کریشن ہے، اور یاد رکھیے گا جو چیز کریٹ کی گئی نا اس کا سٹارٹ بھی ہے اور اس کا اینڈ بھی ہے، اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کب وہ سٹارٹ کی اس نے اور اس کا وہ اینڈ کرے گا اور کیسے کرے گا، اور وہ دوبارہ اس کو کیسے تخلیق کرے گا اور اس کو اٹرنیٹی میں کیسے ڈالے گا، یہ اللہ پہ ہے۔ سو ٹائم کو ایک چیز تو جان لیجئے کہ یہ اللہ کی کریشن ہے، ٹائم ہیز سٹارٹ اینڈ ٹائم ہیز اینڈ۔ اللہ، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ وقت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی کریشن کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ وقت کے اندر ہیں اور وقت ہمیں گزار رہا ہوتا ہے، اور یہی ہماری عمر اسی طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ وقت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وقت کی کریشن سے پہلے بھی موجود تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی وقت کے بعد بھی رہیں گے۔ اللہ کے لیے عصر یا صبح کا وقت یا شام کا وقت یا رات کا وقت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے وقت ہمارے لیے ہیں، اور انہی جو ڈیفرنٹ اوقات ہوتے ہیں انہی کی نسبت سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور اس نسبت کے ساتھ ہم ایکچولی ٹائم کو پہچان رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ یہ دن، دوپہر، رات، شام، موسم یہ ہٹا دیں، سارا کچھ اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں یہ سب کچھ ہٹ جائے، تو کیا آپ کو ٹائم کے گزرنے کا احساس ہوگا؟ نہیں، نہیں ہوگا۔ تو جیسے ان کے لیے آتا ہے اصحاب کہف جو آتے ہیں، ان کے لیے آتا ہے نا کہ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو دن کا کچھ حصہ ہم نے سو کے گزارا ہے، یعنی ان کو وہ احساس ختم ہو گیا تھا، بیکاز وہ اپنے ارد گرد کے یہ اوقات، ٹائم، یہ سارا کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے اپنی آنکھوں سے، تو انہیں احساس اس بات کا نہیں تھا۔ بہرحال ہم اس وقت کا گزرنے کا احساس ہمیں اوقات کے ڈفرینٹ ٹائمنگز کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ سو ہم بات کیا کر رہے تھے کہ العصر جو ہے وہ ایمان کی فاؤنڈیشن ہے۔ عصر کی قسم کھانا یہ کیسے ہے کہ جب اسلام اور ایمان باللہ ابھی اپنے سٹارٹ کے دنوں میں تھا۔ اسلام، اب جب سورہ عصر کے کانٹیکس میں دیکھیے کہ اسلام اور ایمان باللہ جو ہے وہ ابھی اپنے سٹارٹ کے دنوں میں تھا، تو ایمان ابھی چند لوگ، ایمان چند 100 لوگ بھی ابھی 100، 150، 200 لوگ بھی ابھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، اس سے بھی کم لوگ تھے۔ تو یہ ایمان لانے والے چند لوگ، چند مومنین خسارے میں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ والعصر قسم کھا کے کیا بتا رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، جنرلی تو سارے کے سارے خسارے میں ہیں جب بتا دیا نا، لیکن وہ یہاں پہ اس عصر کی قسم کھانے کے ساتھ یہ کلیرٹی دے رہے ہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ اس کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ باقی تمام لوگ تو، انسانیت تو خسارے میں ہے ہی ہے، لیکن کانٹیکسٹ جہاں پہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ چند لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں یہ ہرگز خسارے میں نہیں ہیں، ہرگز خسارے میں نہیں ہیں۔ اور جو اگر صحابہ کرام کے اینگل سے آپ دیکھیں اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے کانٹیکس میں اگر آپ جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ان لوگوں نے they realized that beyond Asr time there is bigger reality of life hereafter, and that is Allah himself۔ یعنی اس ٹائم، جس ٹائم کے اندر آپ ہیں، اس سے بیونڈ جا کے جب آپ دیکھیں گے کہ اس سے بیونڈ میرا رب تو اس ٹائم سے اوپر ہے، وہ کریشن وہ اس وقت کے اندر نہیں ہے، وہ اس سے بیونڈ ہے۔ لائف ہیئر آفٹر بھی اس دنیا کے ٹائم سے بیونڈ ایک ٹائم ہے، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود موجود ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب کوئی مشکل میں ہو، جیسے صحابہ کرام مشکل میں تھے، ان کا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، ان کا کنٹمپریری ٹائم سوچیں صحابہ کرام کا جو ان کے اوپر بیت رہی تھی، جو ان کے اوپر گزر رہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تھے، تو جب سورہ عصر نازل ہوئی تو انہوں نے اس کو کیسے دیکھا ہوگا کہ اللہ عصر کی قسم کھا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جو پھر ابھی ہم نے مانی دیکھا بھی ہے اور آگے دیکھیں گے بھی۔ تو یہاں پہ یہ والا ایسپیکٹ کہ ٹائم سے بیونڈ جا کے دیکھیں،
جس ٹائم میں ہے نا، جب ہم اپنے آپ کو انویلپ کر لیتے ہیں نا کہ میرا مسئلہ، میرا ٹائم، میری روزی، میں ابھی جو جی رہا ہوں، میری شادی، میرے بچے، میرا گھر، میری جاب، میں، اور پھر اس ٹائم کے اندر کے اس سرکل کے اندر جب ہم ہر وقت اپنے آپ کو انویلپ کر لیتے ہیں نا، یا وہ کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، تو ہم اس کے بیونڈ دیکھنے کی کیپیسٹی کھو دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اس سے بیونڈ دیکھیں. اسی طریقے سے جب ہم مشکل میں آتے ہیں، جیسے ابھی پیلسٹائن کی لے لیں، آج بگ پاورز کے سامنے ان کا کیا ہوگا؟ یہی آ رہا ہوگا نا بگ پاورز کے ذہن میں، یا جو بہت مالدار ہیں اور ان کے لیے جو سکسیس کا کرائٹیریا دنیا اور دنیا کا مال اور متاع اور پڑھائیاں اور ڈگریز ہیں، تو وہ سارے لوگ تو یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہائے فلسطین تو خسارے میں چلا گیا. ساری بگ پاورز کے لیے، سارے ایسے دنیا داروں اور ایسے لبرلز اور ایسے کیپٹلسٹک سوچ والوں کے لیے ہائے فلسطین تو خسارے میں چلا گیا. لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں. they rely on اللہ سبحانہ و تعالی who is beyond time and situation. تو اس ٹائم وہ تکلیف کا وقت ہو سکتا ہے، وہ پریشر کا وقت ہو سکتا ہے، وہ درد کا وقت ہو سکتا ہے، وہ اذیتوں کا وقت ہو سکتا ہے، وہ لوگ آپ کو ارد فیملی ستا رہی ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی ٹارچر کر رہا ہے، کوئی بھی ایسا ٹائم ہو سکتا ہے. تو اس ٹائم سے بیونڈ کون ہے؟ میرا رب ہے، وہ جو وقت کے اندر نہیں ہے. میں اور آپ، یہ سارا یونیورس لمیٹڈ بائی ٹائم ہے، لیکن ہمارا رب نہیں ہے. تو وہ رب جو لمیٹڈ ٹو ٹائم نہیں ہے، پھر ہم اس کے ساتھ تعلق کیوں نہ بنائیں؟ پھر ہم اس کے اوپر توکل کیوں نہ کریں؟ پھر ہم اس سے اس اس کی اس جو سوچ وہ ہمیں سوچوانا چاہتا ہے، جو چیز وہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، جو لا اینڈ لیجسلیشن وہ ہم سے جاری و ساری اور قائم کروانا چاہتا ہے، ہم پھر اس پہ کیوں نہ چلیں، وہ کیوں نہ دیکھیں، وہ کیوں نہ قائم کریں. سو اللہ، کیا ہم کہہ رہے تھے کہ سو اللہ سویئرڈ اپون ٹائم دیٹ ہی کریٹڈ. جیسے کبھی وہ شمس کہہ رہے ہیں، کبھی وہ الفجر کہہ رہے ہیں، کبھی وہ دہا، کبھی وہ لیل. تو کبھی وہ اپنی چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، کبھی وہ وقت کی قسم کھا رہے ہیں. ڈفرنٹ، دہا ایک وقت ہے، لیل بھی ایک وقت ہے، فجر بھی ایک وقت ہے. تو ان کی قسمیں کھا رہے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ العصر کی اوت سے مطلب دنیا کی اور ہر کریشن کا ٹیمپریری ہونا ہے، اور صرف اٹرنل کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اٹرنل ہے. ٹائم کے اندر جو چیز پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ہو جائے، وہ سب کا سب ٹیمپریری ہے. اور جس کو بقا ہے وہ محض کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور پھر جس کو وہ اجازت دے بقا کی، پھر وہ باقی رہ سکتے ہیں. تو ایمان والے جب اس بات کو اس طرح دیکھیں کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی بھی اٹرنری یا ہمیشگی نہیں ہے، یا بقا صرف اللہ کو ہے، یا باقی سب فنا ہونے والا ہے، اور عصر کا وقت بھی ایک کریشن ہے، جیسے سورج ہے، جیسے رات ہے، جیسے دن ہے، جیسے فجر ہے، جیسے درخت ہے، انسان ہے، سب کچھ ہے. تو ایسے یہ بھی ایک کریشن ہے. تو اگر یہ عصر کا تھوڑا سا ٹائم، یہ وقت، یہ ٹائم آپ کا اچھا گزر رہا ہے تو شکر باللہ. اور اگر وہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے تو بھی اپنے رب کے اوپر توکل کہ اس ٹائم نے گزر جانا ہے. یہ تھوڑا، یہ اینٹی ہے، یہ کریشن ہے. I don't have to live in creation. I have to rather connect and live for the one who created this. اس کے بعد ہم جو اگلی ایک چیز ہم جو دیکھ رہے تھے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور مفسر نے اس طرح بھی تفسیر کی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنٹمپریری ٹائمز کے العصر کو کنٹمپریری ٹائمز کے طور پہ کہا ہے، تو کہ عصر حاضر کی کا معنی لیا ہے. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خاسر کون ہے؟ خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا. خسر سے خاسر، خاسر کون ہے؟ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاسر ابو جہل کو کہا. اور مؤمن یعنی ایمان لانے والا پوچھا تو کون؟ تو وہ ابو بکر کو بتایا. تو مفسر یہ لکھتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کا معنی بتاتے ہوئے اس وقت کے کنٹمپریری ایشوز کو سمجھا رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو یا ان الفاظ کو ادھر کے اس وقت کی جو کانٹیکسچل ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر جو کنٹمپریری ایشوز چل رہے تھے اس وقت کے جو ایشوز تھے یا کیریکٹرز تھے جو مشکلات دکھا رہے تھے اور جو مؤمنین تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام لیے کہ خاسر جو ہے وہ ابو جہل ہے، مؤمن ابو بکر ہے. مانی اگر میں نے اس سورہ کو سمجھنا ہے تو میں اس کو کیسے سمجھوں گی کہ میں اپنے عصر حاضر سے اس کو ریلیٹ کروں گی. میں اس کو کیسے دیکھوں گی؟ واٹ آر دا تھنگس ہیپننگ اراؤنڈ می. میں اس کو اس طریقے سے دیکھوں گی کہ اگر میں آج دیکھوں کہ آج ایسا کون سا کیریکٹر ہے جو ابو جہل کی طرح اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. آج کون سا کیریکٹر ہے جو ابو جہل، ولید بن مغیرہ، شریک بن اخنس کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لا اینڈ لیجسلیشن کو قائم کر کے گئے اس لا اینڈ لیجسلیشن کا آج کون دشمن ہے؟ تو وہ کیریکٹرز آج خاسر ہیں. کنٹمپریری وے میں اگر ہم العصر کا معنی کنٹمپریری لے رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاسر ابو جہل کو کہا تھا، تو آج کا پھر خاسر کون ہوا؟ اس بات کو ہاں بالکل مودی نہٹن یاہو یا جو رائٹ ناؤ I usually forget the name of the person who is the president of Israel. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آج اسلام کو ہر حال میں روکنا چاہ رہے ہیں، ہر حال میں مٹانا چاہ رہے ہیں. اسلام 5 رکنی دین کے طور پہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اسلام ایز سسٹم، ایز لیجسلیشن ہرگز وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی ایسے بندے کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے جو اسلام کو ایز اے سسٹم بیان کر رہا ہو. اس بندے کے پیچھے یا اس اتھارٹی کے پیچھے وہ لوگ لگا دیتے ہیں. تو یہ بات سمجھنا اور پھر مؤمن کون ہے یہ جاننا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو وہ کون ہے جو آج حق پہ کھڑا ہے؟ وہ کون ہے جو اپنی جان مال متاع لگا کے ایمان، عمل صالح و تواصل بالحق و تواصل بالصبر کر رہا ہے، اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کر رہا ہے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی تھام کے چلا رہا ہے اور سچائی اور حق کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہا ہے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اور میں نے تو کوشش کر رہا ہے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور مشن کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب یہ آپ اپنے دماغ میں کلیئر کریں گے تو پھر آپ کو ورلڈ ویو جسے ہم کہتے ہیں نا آج کل کہ آپ کو ورلڈ ویو کا پتہ چلے، تو وہ آپ پھر کو ورلڈ ویو آپ کا کلیئر ہوگا. اگر مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آج کے وقت کے اندر کیا ہو رہا ہے، مجھے آج ایمان لانے میں مجھے کیا جب آج میں کہوں گی کہ الا الذین آمنوا میں شامل ہونا چاہتی ہوں، تو آج ایمان لانے کے لیے مجھے کیا مشکلات آئیں گی. وتواصوا بالحق کی کرنے میں مجھے خود حق پہ جمنے کے لیے اور دوسروں کو حق کے راستے پہ کی بار بار تلقین کرنے کے لیے کیا مشکلات، آج کے دور کی کیا مشکلات ہیں. میں 10 صدی پہلے، 3 صدی پہلے، 2 صدی پہلے، 1 صدی پہلے والی لینگویج اور 1 صدی پہلے والی ایگزامپلس نہیں لے کے آ سکتی. آج میں کنٹمپریری دور کے اندر لوگوں کو حق پہ جمنے کے کیا مشکلات آتی ہیں. What are the things that they get tempted to؟ وہ کس طرف ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایمان کی طرف نہیں آتے. وہ کون سے بیڈ ڈیڈز ہیں، ایول ڈیڈز ہیں جو ان کو عمل صالح کی طرف نہیں آنے دیتے. وہ کون سا ان کی کمپنی ہے جو ان کو حق کے بجائے ایول کی تلقین کر رہی ہے. اگر مجھے یہ نہیں پتا، آج اگر ہمیں یہ نہیں پتا، تو میں پھر الٹیمیٹلی میں تو پھر خسارے میں ہی رہنے والی ہوں. میں تو پھر اس صورت سے بھی مانی بس سرسری سا کر کے نکل جاؤں گی آگے کہ ٹھیک ہے یہ تو پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے. بٹ یٹ اف یو نو کہ آج ورلڈ آرڈر یا ورلڈ پاور کیا ہے، ادھر کیا گیمز چل رہی ہیں اور ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے. جیسے ابو جہل، ابو ولید ایمان اور دین اسلام کو آنے دینا نہیں چاہتے تھے، تو آج کون آنے دینا نہیں چاہتا. میں ریپیٹ کر رہی ہوں اس بات کو.
آج جو سیکولرزم ہے، آج جو لبرلز ہیں، وہ کس طریقے سے، وہ بڑی بڑی کون سی ایسی پارٹیز ہیں، بڑی بڑی ایسے کون سے بلاکس ہیں جو پورا اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں. ان کے الائز کون کون سے ہیں، ایول لیڈرز کون ہیں، ان کی الائنس کون کون سی ہیں، اور ایول اسٹریٹجیز کیا کیا ہیں. یہ جب ہمیں پتہ چلے گا تو ہی ہم آمنو یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر سکیں گے. یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں that if you understand تو ہی آپ اس آیت کے اوپر عمل کر سکیں گے، نہیں تو پھر irrelevant ہو جائیں گے ہم لوگ. مثلا آپ دیکھیں آج کی جو بچے ہیں، یہ جو جن ہے، جنریشن ہے، جو آج 20 22 18 15 25 سال والے، اس سے چھوٹے ایون جو ہیں، ہماری ایگزامپلس بھی ان کو وہ فیسینیٹ نہیں کرتی، ان کے مسئلے ہی الگ طرح کے ہیں. تبھی بچے جا کے ہمارے کہاں الٹیمیٹلی شیلٹر لیتے ہیں، کہیں پہ چیٹ کرتے کرتے دنیا کے کسی دوسرے کونے میں انہیں اپنے جیسے لوگ مل جاتے ہیں، یا وہ ان کو ٹریپ کر کے اپنی طرف لے جاتے ہیں. کیوں؟ بیکاز وی آر ناٹ آنسرنگ دیئر پرابلمس، وی کنڈیم دیئر کوسچنس. سو نوئنگ کہ ہمیں ایمان تک چیز لے جانے میں معنی کیا ہے، آج کے دن میں معنی کیا ہے. میرا ٹی وی مانے ہے، میرا انٹرنیٹ مانے ہے، میری کون سی چیز مانے ہے، میرے دوست مانے ہیں. مانے سے مراد جو روکتے ہیں، منع کرنے والے ہیں. تو وی ہیو ٹو نو دس. ہر وقت میں یاد رکھیں، ہر وقت میں یہ جو سوری، اس بات سے پہلے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں. یہ جو دوسری آیت ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آیات تھوڑی آگے پیچھے کر کے چلیں گی. یہ سورہ اتنی چھوٹی ہے، اس کے اندر مطلب ڈیپتھ میں آپ جائیں تو الٹیمیٹلی ایک ایک آیت کی ڈیپتھ میں آپ الگ الگ نہیں جا سکتے، تو آپ الٹیمیٹلی اس پوری سورہ کو لے لیتے ہیں ساتھ. تو اس آیت کو دوبارہ دیکھیے گا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان کیسے خسارے میں، یہ ایک سوال ہے. ان الانسان، ہمیں پتہ چل گیا کہ سارے کے سارے انسان کیا ہیں، لفی خسر. دے آر انٹینگلڈ، یا دے آر انسرکلڈ، یا وہ لپیٹے ہوئے ہیں کس میں، خسارے میں. ہر انسان لپٹا ہوا ہے خسارے کے اندر. کیسے لپٹا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی طرف دھیان نہیں دے رہا. سورہ کہف میں جو ہم لوگ ہر جمعے ہمیں پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ ہم لوگ ہر فرائیڈے کو پڑھیں، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، اس میں یہ جو سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، یہ ویسے بھی میرے دل کو ہمیشہ ہلا بھی دیتا ہے، رلا بھی دیتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنکھیں بند کر کے اس سے گزر گئی ہوں. تو اس میں یہ جو آیات آتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ بھی میں نے کیوں اس کو ریلیٹ میں کیوں کر رہی ہوں، ان الانسان لفی خسر، کہ ہر کوئی خسارے میں لپٹا ہوا ہے. تو اس سورہ کہف کے آخری رکوع میں آیا نمبر 103 104 105 میں اگر آپ چیک کریں، آیا نمبر 103، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، کل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے هل ننبئکم، کیا ہم آپ کو خبر دیں. نبا خبر کو کہتے ہیں. حل کیا، ننبئکم، کیا ہم آپ کو خبر دیں آپ سب کو، بالاخسرین، اکثر یہ وہی خسارہ اس کا روٹ ہے. آپ کو خسر سے خسرہ خاصین را دیکھا تھا نا، تو اب یہ دیکھیں یہ والا ورڈ اسی روٹ ورڈ سے دوسری شکل بنی ہوئی ہے خالی، بالاخسرین. تو اکثر سب سے زیادہ خسارے والا، وہاں پہ صرف خسر تھا کہ سب لوگ خسارے میں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے کہیے کہ کیا پوچھیں کہ کیا ہم ان کو بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے والے اعمال کس کے ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اگلی آیت دیکھیے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ کون سے ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں، اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں الذین، وہ لوگ ضل سعیہم، گم ہو گئیں. دل آپ کو یاد ہے نا، دلہ داد لام لام روٹ ورڈ ہم نے پڑھا ہوا ہے. دلہ
وہ اونٹ جو کہیں صحرا میں گم ہو جائے، گم ہو گئی. سعیہم، سعی سعی جو عربی میں ہم بولتے ہیں نا، یہ اردو میں صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یا صفا مروہ کے درمیان صحیح، وہ بھی کوشش کا کام ہے نا، تو اس کو صحیح کہتے ہیں. تو الذین ضل سعیہم، گم ہو گئی ان کی کوشش. گم ہو گئی کدھر گم ہو گئی؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. یہ کما لو، یہ پڑھ لو، یہ کھا لو، یہ سو لو، یہ پہن لو، یہ اپ گریڈ، یہ نیا، یہ اپ گریڈ کر لو، یہ وارڈروب، یہ نیا سوٹ لے آؤ، یہ سیل فون چینج کر لو، یہ گھڑی نئی اسمارٹ واچ آئی ہے، یہ اسمارٹ یہ آ گیا، یہ ٹچ وہ آ گیا، یہ میرا یہ پورا پرانا ہو گیا، یہ لے لو، یہ نیا ریسٹورانٹ، یہ ٹیسٹ ٹرائی کر لو. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، گم ہو گئی ان کی ساری کی ساری کوشش، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک یہی دنیا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا، اور اسی کی اپگریڈیشن، اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو تھکا تھکا مارتے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، ہم یحسبون، حاسین با، سمجھتے ہیں، وہ سارے کے سارے پورے جمع کا صیغہ ہے یہ، سب وہ سمجھتے ہیں، انہم، بے شک وہ سب، یحسنون، یحسنون حسنا سے، دیکھیے اس کا روٹ ورڈ ہا سین نون، درمیان میں جو 3 لیٹرز ہیں، اور جمع کا صیغہ ہے، اس کے آگے آخر میں واو نون آ رہا ہے. تو حسنا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، اچھا کو. وہ سب اچھا کر رہے ہیں، وہ سب بہترین کر رہے ہیں، کمال کا احسن کام کر رہے ہیں. صنع کام، صنعت، صنع اردو میں صنعت بولتے ہیں نا، انڈسٹری، یہ وہ ہے صنع، کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی میں اپنی ساری محنتیں کوششیں گم کیے ہوئے ہیں، اور سمجھتے کیا ہے کہ ہم تو بہت ہی کمال صنعت، کمال انڈسٹری، کمال مینجمنٹ، کمال سکلز، کمال لرننگ، کمال ڈگریز، کمال قسم کا ہمارا وے آف لیونگ، کمال قسم کا ہمارے معاملات ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کمال و احسن درجے پہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں بالاکثرین اعمالہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گم کر بیٹھے ہیں اپنی ساری کوششیں. اللہ نے اس کو گم کہا ہے، اور اسی لیے اللہ نے وقت کے اندر کہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ ہر انسان کیا ہے. اس آیت کو رہنے دیجیے گا سنا 1 منٹ کے لیے. تو اس کہ ہر انسان، قسم ہے وقت کی کہ ہر انسان خسارے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت گزار رہا ہے اور not taking care of anything. اور اس آیت کو اگر آپ اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ دل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ انسان وقت گزار رہا ہے، کچھ تو کر ہی رہا ہے نا، تو کیا کر رہا ہے؟ اس کی ساری کوششیں دنیا میں گم ہے. اور اللہ کہتے ہیں یہ تو سب سے بڑا اکثر اعمال والا ہے. اور وہ خود سمجھ کیا رہا ہے، اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ہاؤ سکسیسفل آئی ایم، کتنا احسن میں کر رہا ہوں، میری اسٹیبلشمنٹ، میری ٹیریٹری، میرا بزنس، میری گاڑیاں، میرا ذرا چیک کریں، میرا دیکھیں کہ ہاؤ ویل اسٹیبلشڈ آئی ایم، نام ہے میرا. اور ساری دنیا اس کے گن گاتی ہے، خود سوچ رہا ہے اور اس میں وہ گم ہو گیا، یا یہ سنونا سونا کہ میں کمال ہوں، میں بہت اچھا ہوں. اور سارے کے سارے پورا سوسائٹی، یہ جمع کا صیغہ ہے، ساری سوسائٹی یہی کچھ کر رہی ہوتی ہے، اور یہی ٹرینڈز اور یہی وہ، تو وہ اکثر اللہ نے اس کو ویسے ہی اکثر کہا ہے. پھر تو یہ سارے جب خود میں گم ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے کنٹمپریری حالات کو، ورلڈ ویو کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اپنے آپ کو زوم آؤٹ کرنا بھول جاتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس سے آیا تھا، میری موت بھی تو ہے، واپس بھی جانا ہے. اور اللہ نے ساتھ میں میرے لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان پہ قرآن نازل کیا تھا، اس کی لیجسلیشن کے تحت زندگی گزارنی تھی. اس کے تحت نہیں گزاروں گا تو خسارے میں ہوں، دلہ ہو گیا ہوں، ساری کوششیں گم کر دی میں نے. This is what we need to understand today. This is what we need to teach our children. This is what we need to actually learn in our books جو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ہیں. یہ ڈیفینیشنز اگر ہم نہیں سیٹل کریں گے تو وی آر ان a great loss. ہمارا کوئی اور اتنا ہمارا برا حال ہے کہ اب جا کے ہماری تھوڑی بہت پھر آنکھیں کھل رہی ہیں، لیکن اتنا ہمارا برا حال ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی سکسیس
وہ یحسنون صنعا کہ یہ میں نے اچھا حاصل کر لیا، یہ بنا لیا، گھر بن گیا، نیشنلٹی مل گئی، فلاں ہو گیا، یہ میں نے انویسٹمنٹ کر دی، یہاں سے میری سائڈ دوسرے بزنس میں سے بھی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، آج کل میں گھر بیٹھا ہوں، کورس سیل کر رہا ہوں. مطلب اتنی باتیں. اور اگر حقیقت میں دیکھیں تو ان الانسان لفی خسر کے پول سے ہم نکل ہی نہیں سکے. اب آپ سوچیں کہ یہ سارے کے سارے، یہ نہیں تھا کہ وہ انکانشیس کسی پول میں پڑے ہوئے ان کو انجیکشن لگا ہوا ہے بے ہوشی کا، نہیں، انکانشیس ان دس کہ وہ دل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب کے سب اس کو سارے والے پول میں، جس کو اللہ خود اکثر کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ سارے والے اعمال کرنے والے لوگ ایک ہی پول میں اکٹھے ہوئے ہوئے، اور ایک ہی جیسے وہ کمپیریزن چل رہا ہے، ایک ہی جیسا پیئر پریشر سارے لے رہے ہیں، ایک یہ کر رہا ہے تو دوسرا اس کو فالو کر کے فین فالوئنگ، اور یہ سارے کچھ جو انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہا ہے وہ پھر یہی کچھ کرتے ہیں، اور اسی کی پکچرز اور اسی کو فالو کرو، اور اللہ اللہ خیر سلام. So what the reality is, back to Allah sir, the reality is کہ ہر وقت یہ دو کیٹیگریز آن ہوتی ہیں. کون سی دو کیٹیگریز؟ لوزرز، خاسر، اخسر. یہ ایک کیٹیگری ہے لوزرز کی، یہ کہا گیا نا لفی خسر، خسر فیل ہے، اور اس سے خاسر جو فائل بن جائے گا، نقصان اٹھانے والا، لوزر. ہر کوئی پورے انسانیت خسارے میں ہے. لیکن دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں ایکسیپشن بتایا جا رہا ہے، الا الذین، ایکسیپشن. ایکسیپشن کیا ہے؟ وہ لوگ ونر ہیں، وہ لوگ لوزر نہیں ہیں، وہ لوگ اس پول کے اندر نہیں ہیں، وہ لوگ they have made a way out from here, they find exit from here. وہ کون سے لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. ہمارے سکس پلرز آف ایمان جو ہے وہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبعث بعد الموت وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ تو بچپن میں ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو آج کل ہم نے پڑھانا ہی چھوڑ دیا کہ 6 پلرز آف ایمان ہے، 6 پلرز آف ایمان. یہ ہمیں ہر حال میں رکھنے چاہیے، پتہ ہونے چاہیے، بچوں کو پڑھائیں کہ ایمان کے 6 پلرز ہیں. یہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو ہمارا ایمان پورا نہیں ہوگا. تو ان ساری چیزوں پہ ایمان، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آج کل کے کانٹیکس میں جب ہم اس ایمان کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو ان 6 پلرز کو ساتھ دیکھیں گے، 6 پلرز آف ایمان. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں اس وقت چلے جائیں تو اس وقت جیسے قرآن کی بالکل انیشل وہی نازل ہو رہی تھی تو الا الذین آمنوا، اس وقت یہی تھا کہ اللہ کو رب ماننا، اس کو لا لیجسلیٹر ماننا، کیونکہ ابھی نماز نہیں ہے، ابھی روزہ نہیں ہے، ابھی حج نہیں ہے، ابھی زکوٰۃ نہیں ہے، ابھی اور معاملات نہیں ہیں. ابھی سب سے بڑا ایمان اس وقت کیا تھا؟ سب سے بڑی بات جو آج بھی ایکچولی ہمارے لیے بھی، ہم بھی اس میں ناقص ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو رب مان لینا. رب ماننا مطلب He is the only law legislator for us. جو وہ کہے گا اس کے پیرالل کسی دوسرے کی بات نہیں ماننی. جو وہ سوچنے کو کہے، جو وہ نظام قائم کرنے کو، جو گھر جس طریقے سے چلانے کو، کمانے کو، جس کو حرام کہے گا وہ حرام ہے، جس کو حلال کہے گا وہ حلال، جو وہ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کرنے کو کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے، یہ رب ماننا ہے اس کو. اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کے، اپنی جان سے، اپنے نفس سے، اپنے مال اولاد سے بڑھ کے محبت اور اتباع کرنا. یہ بالکل سٹارٹ کا معنی ایمان کا. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اور پھر ایمان اگر دل میں آ جائے تو الٹیمیٹلی عمل میں وہ نظر آ کے رہتا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگر ایمان آپ کے دل میں ہے، آپ اپنے رب کو لیجسلیٹر مان کے یہ کہہ کے نکل پڑے ہیں، قائم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے جو میرا رب بتائے گا نا، میں نے اس پہ چلنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو ماننا ہے. اپنی منمانی، اپنی مرضی پک اینڈ چوز نہیں کرنا اسلام میں سے.
اللہ کے لا لیجسلیشن میں سے میں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ 4 تو کر رہے ہوں نا، یہ دو بعد میں دیکھوں گی. یہ نہیں کر سکتے ہم اندر داخل ہوئے ہیں اسلام کے، تو اب وہ لیجسلیشن لے کے ہی چلنا ہے. یہ پک اینڈ چوز والا، یہ دو رنگا پن ہمیں چھوڑنا پڑے گا. صبغت اللہ، اللہ کا ہی رنگ ہے جو اعظم ہے، ہم نے اسی کو اوڑھنا ہے، اسی کو لینا ہے، اسی سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، اسی سے راضی ہونا ہے. کہ میں کیا کھا رہی ہوں، کہیں ربا سود اور حرام کی طرف تو نہیں چل پڑی، میں کیا پہن رہی ہوں، کہیں فیشن ٹرینڈ کرتے ہوئے میرے سلیوز آدھے یا میرے کپڑے سی تھرو تو نہیں ہو گئے، یا میری کپڑے مرد یا عورتوں دونوں کے لیے اتنے ٹائٹ تو نہیں ہو گئے کہ سطر ریویل ہو رہا ہے. اگر آپ پرانے وقتوں میں مردوں کے لیے بھی جا کے دیکھیں تو جو ڈریس کوڈ تھا وہ آج کل بالکل فلفل نہیں ہو رہا. ہم کن لوگوں سے مل رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی لیجسلیشن کے اندر موجود ہے. اللہ نے تعلق کیسے بنانے ہیں، آپ نے تعلق رشتے کیسے رکھنے ہیں، کیسے کن لوگوں سے دوستیاں کرنی ہیں، کن لوگوں سے انفلوئنس ہونا ہے اور کن کن کے لیے انفلوئنسر بننا ہے، یہ لیجسلیشن بھی اللہ نے دی ہے. یہ پوائنٹس اور نقطے بھی ہماری اللہ کی دی ہوئی لیجسلیشن میں کلیئر ہیں. کہیں حرام رشتے تو نہیں بنا رہے، کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں جوڑ رہے جو نہ ان کا اپنا کوئی مقصد ہے، نہ آپ کو کسی مقصد کی طرف لگنے دیں. کہیں ایسوں کے ساتھ تو نہیں مل اٹھ رہے جو اللہ کے بتائے ہوئے میرٹل سٹیٹس، جیسے کہ میل اور فیمیل کی شادی ہوتی ہے، وہ اس کے علاوہ تجاوز کر کے اس بات کو ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ مرد مرد بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں، عورتیں عورتیں بھی اکٹھی رہ سکتی ہیں، ان کا بھی ریلیشن بن سکتا ہے. جو یہ ماننے والے ہیں، کہیں آپ ان کے ساتھ تو دوستی اور یارانہ نہیں لگائی بیٹھے؟ ان سے تو کل آپ کے بچے انفلوئنس ہونے نہیں بیٹھیں گے. ہم کہاں سے کما رہے ہیں، ہم کہاں سے کہاں خرچ کر رہے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جب آپ کا ایمان باللہ پختہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ میرا رب ہے، میں صرف اس کی مان کے چلوں گی، تو یہ ساری باتیں پھر آپ سوال خود ہی سے کرتے ہیں، وہ پھر یہی عمل صالحات بن جاتے ہیں. اگر آپ نے ربا سود سے خود کو بچا لیا، آپ نے کم پہ تھوڑے پہ رکھ کے حرام سے سود سے بچا لیا خود کو، تو آپ عمل صالح میں ہیں. آپ پہننے میں آپ نے ڈریس کا خیال رکھا کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے ڈریس یہ ہونا چاہیے ایک عورت کا ایک مرد کا، آپ نے کیا، تو آپ عبادت میں ہیں آلریڈی. الحمدللہ آپ عمل صالحات میں کر رہے ہیں، آپ گناہ سے خود کو بچا رہے ہیں، تو آپ عمل صالح میں ہیں. We can incorporate acts of goodness into our daily lives, bigger or smaller، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ہر طریقے کا ایکٹ ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اور نیت پیچھے اللہ کی ہو کہ یہ میرے اللہ نے چاہا، تو بس وہ سارا عمل صالحہ بن گیا، صالحات بن میں سے ہو گیا. اسمائل کرنا، چھوٹی سی کسی چیز کی کسی کی ہیلپ کر دینا، کبھی کبھی کوئی آپ کو بات سنانا چاہ رہا ہوتا ہے، ڈیپ لسننگ اس کو دے دینا، جسٹ لسننگ ٹو دیٹ پرسن از عمل صالح. آپ کو پتا مجھے ادر ڈے بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ میری اماں بہت ویک ہوتی جا رہی ہیں. شی از این اولڈ لیڈی. ون آف مائی فرینڈ واز ٹیلنگ می اباؤٹ ہر مدر. تو وہ بہت ویک ہوتی جا رہی ہیں، کھاتی کچھ نہیں ہے. تو پھر لمبی ایک میسج آیا ہوا تھا، وائس نوٹ تھا، تو میں نے سنا، میرے دل میں یہی بات چل رہی تھی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اولڈ ہو رہی ہیں اور ویک ہو رہی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی ٹائم ہی نہیں دیتا، ان کو کوئی سنتا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا. لگے بندے ٹائم کے ساتھ صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، اپنا کھانے کا ٹائم کہیں ملا تو دے دیا، تھوڑا بہت 10 منٹ بیٹھ گئے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ، نہیں تو نہیں دیا. تو what I'm trying to tell کہ ہمارے ارد گرد ایسے رشتے ہیں جو ہمیں ترس رہے ہوتے ہیں، وہ عمل صالح ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لیجسلیشن کا پتہ ہو کہ رشتوں کے حق کیسے نبھانے ہیں، بچیوں کے، بیویوں کے، شوہروں کے، گرینڈ پیرنٹس کے، بہن بھائیوں کے. کبھی کوئی بہن بیوہ ہو کے آ جاتی ہے، کبھی کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، ڈیلیڈ ہوتا ہے، اس کو اکرام دیجیے، اس کو بے اکرام نہ کریے. عمل الصالحات یہ پوچھا جائے گا.
ہم وہ 5 رکن دین کے اوپر سوچتے رہتے ہیں نا کہ بس یہ ٹک کر لیے، باقی جو بھی کرتے رہیں، ایسے نہیں چلے گا. اور ایک اور وے میں اگر دیکھیں، جو سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، نیشنلزم ہے، انڈیویجولزم ہے، یہ سب لوزرز ہیں، کیونکہ وہ سب اپنے لاز اور لیجسلیشنز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے آرڈر کو، اس کے نظام کو فالو کرنے کے بجائے وہ کیا کر رہے ہیں؟ لبرلز اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، پک اینڈ چوز. کچھ وہ کیپٹلزم سے لے رہے ہیں، کچھ وہ سیکولرزم سے لے رہے ہیں، کچھ نماز وغیرہ وہ اسلام سے بھی لے لیتے ہیں. نیشنلزم والے پیٹریوٹس، اپنے ملکوں سے بہت محبت کرنے والے اور بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم عبادات ہر چیز پوری کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک کی بات آتی ہے تو وہ امہ کا کانسیپٹ بھول جاتے ہیں. وہ بھی ناقص ہے. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طور پہ ہمیں جینا ہے، ہمیں ملکوں کے طور پہ نہیں جینا. ہمیں اسی کو اسٹیبلش کرنا ہے، ہمیں اسی کو قیام کے لیے محنت کرنی ہے. یہی حسینیت ہے، یہی حسین علیہ السلام کا نعرہ تھا. اسی کے لیے انہوں نے جان دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت کا کانسیپٹ ہے اس کو واپس ریوائول دینا ہے. اور پھر تیسری بات کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور اگر میں ایمان تو لے آئی، میں نے اللہ کی لیجسلیشن تو مان لی، میں نے عمل صالح کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ایمان اور عمل صالح اور اپنا میرا گھر اور میرا مسلح تک رہ گئی بات، اور میں باہر سوسائٹی میں نکل کے وتواصوا بالحق، حق بولنے پڑا، تو میں نے کہا میرا تو جہاں نماز یا مسجد کافی ہے. یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں، مجھے کشمیر کے بارے میں بولنا پڑے ان کے حق میں، یا مجھے فلسطین کے حق میں بولنا پڑے، یا کھڑا ہونا پڑے، یا بات کرنی پڑے، یا اوگر مسلمانوں کے بارے میں، یا اور جہاں مسلمان پس رہے ہیں، یا ہمارے پاکستان میں کہیں مسلمانوں کے کسی خاص طبقے کے ساتھ کچھ خاص ہو رہا ہو، تو وہاں پہ بات کرتے ہوئے ہم کہیں کہ یہ ساری تو پالیٹکس ہے، اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے. نہیں، یہ پالیٹکس نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ سبحانہ و تعالی کے بھیجے ہوئے لیجسلیشن کے قیام کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے لیجسلیشن کے قیام کے لیے ہمیں حق بولنا ہے. وہ ہدایت، وہ وحی، وہ شریعت، وہ لیجسلیشن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے قیام کے لیے اس پہ خود بھی کھڑے ہونا پڑے گا. یہی تو وہ حق ہے، اور یہ دوسروں کو بھی بتانا پڑے گا. تبھی تو وہ جو لوزرز کا پول ہے، یا وہ جو پول آف لاس ہے، اس میں سے آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو باہر نکالیں گے. وتواصوا بالحق نہیں کریں گے تو آپ کے پیارے، آپ کی فیملی ادھر پڑی رہے گی، اور الٹیمیٹلی وہ کھینچ کے آپ کو نیچے لے جائیں گے واپس. اور آپ کنارے پہ یا کھڑے ہو کے سوچیں گے کہ میں تھوڑا سا تو بہتر ہونا، چلو ان سے تو اوپر ہی ہونا. ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے میجورٹی ہم ایسے ہی ہیں. وتواصوا، خود بھی نیکی پہ جمنا ہے، حق پہ جمنا ہے، شریعت پہ جمنا ہے، لیجسلیشن پہ جمنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو اپنانا ہے، اور دوسروں کو بھی پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے لانا ہے. The way سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did. حق ہے ہی کیا؟ اللہ کے ساتھ ایسی مطابقت اور موافقت کہ بس اس کے گرد گھومنا ہے، اس کے گرد طواف کرنا ہے. ایسی موافقت کہ میں ایسے مطلب اس اللہ کے مطابق چلنا ہے، میں نے اسی سے موافق رہنا ہے، میں نے اسی کے گرد میرا طواف ہے. یہ جیسے امام راغب نے بھی یہ لکھی تھی اپنے ڈکشنری میں کہ جیسے ایک دروازے کا جو چوکھٹا ہوتا ہے نا، یہ جو ڈور ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نا چوکھٹ میں ایک طرف سے وہ پیچھے سے ہینجز کے تھرو فکس ہوتا ہے. تو ایک دروازہ جو ہے وہ اپنی چوکاٹ میں ہینجز کے ساتھ فکس ہوتا ہے، تو استقامت کے ساتھ گھومتا رہتا ہے. تو یہ جو استقامت کے ساتھ گھومنا ہے نا، اس کا ایک دفعہ فکس ہوا ہے تو گھوم رہا ہے نا. فکس نہیں ہوگا تو نہیں گھومے گا، فکس نہیں ہوگا تو لڑکھڑا جائے گا. تو یہ جو فکس ہونا ہے نا، ایک دفعہ اللہ کے ساتھ موافقت کر لینا، اللہ کے لیجسلیشن کے ساتھ خود کو مطابقت دلا دینا کہ بس جو بات اس کی ہے وہ حق ہے، جو بات اس کی ہے اس کے سامنے میرے دل دماغ میں کوئی اور بات نہیں آئے گی، میرے لمبک سسٹم میں اور کوئی چیز اپروول میں ڈال ہی نہیں سکتی.
ماں سوا اس کے جو میرے رب نے کہا ہے. ایک دفعہ یہ موافقت کر لیں، اس حق پہ جمیں، یہ حق پہ جڑنا ہے. تو پھر آگے آپ ہل کے حالات و معاملات کے ذریعے سے سوچ کے اپنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس طریقے سے میرے اللہ، کیونکہ اللہ تو لاز دیتے ہیں نا، پھر ڈفرینٹ سچویشن میں آپ کو خود سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ کی اس لیجسلیشن کے اس لا کے مطابق میری اس سچویشن میں کیسے ڈیل کروں. تو آپ کا پیچھے سے ہنج اللہ اور اللہ کے حق اور شریعت اور لیجسلیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب آگے سے اگر آپ موو کر رہے ہیں تو آپ پیچھے سے تو جڑے ہوئے ہیں نا، استقامت آپ کی کامل ہے، اور آگے سے آپ مختلف حالات میں اس کنیکٹیوٹی ود اللہ اور لیجسلیشن کے تحت آپ مختلف ڈیسیژنز لیتے رہیں گے. تو یہ حق ہے اور حق پہ جمنا ہے، اور اسی پہ آپ نے دوسروں کو ساتھ میں لینا ہے، کیونکہ آپ دوسروں کو ساتھ نہیں لیں گے تو آپ پلٹ کے اسی لاس پول میں چلے جائیں گے. تو اس لیے یہ وتواصوا بالحق ہے کہ ساتھ پکڑو دوسروں کو بھی، خود خالی نہیں، اپنے آپ کو نہیں ہینج اپ کرنا، دوسروں کو بھی ساتھ میں جوڑنا ہے. اور پھر جب آپ یہ کریں گے، اور ایک پوائنٹ یہ تھا کہ urge each other to truth and encourage good when we see it. ایک یہ بھی چیز ہے کہ وتواصوا بالحق میں یہ بھی آتا ہے کہ دوسروں کو انکریج کریں جب آپ اچھا ان میں دیکھیں، اور جب برا پائیں، وہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر والی بات، تو جب آپ برا دیکھیں تو ان کو کائنڈنس سے روکیں بھی. تو وتواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ آپ شریعت، اللہ کی شریعت کے نفاذ میں جب کچھ چل رہے ہیں، تو اگر آپ اس کے اللہ کی شریعت کا کوئی پوائنٹ ہے، کوئی آرٹیکل ہے، وہ ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو روکیں بھی کہ نہیں، آپ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کائنڈنس سے، رسپیکٹ سے، ادب سے، محبت سے، لیکن بتائیں. آپ اور میں جہاں موجود ہوں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا کوئی آرٹیکل ٹوٹنا نہیں چاہیے. امیجن کریں کہ کوئی صحابی ہوں، جب وہ دور دور شہروں میں بھیجے جاتے تھے، کیسی محنت کے ساتھ وہ چلتے تھے، اور کیسا وہ ایمان کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے تھے، جمتے تھے. تو we have to carry and we have to imagine the same way کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہم نے پہلے اپنے اوپر تو نفاذ کرنا ہے، اپنے گھروں میں کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ وتواصوا بالحق بھی کرنا ہے. اور حق کی ڈیفینیشن کلیئر کریں، اللہ کی وحی، ہدایت، شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اس کے ساتھ مطابقت و موافقت. اور جب اس سارے پہ چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تکلیف آئے گی، پھر تکلیف آئے گی. جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، جیسے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل سٹارٹ کے میں جو ایمان لے کے آئے لوگ، جیسے انہوں نے آمنو کہا تو ان کے اوپر کتنی کتنی مشکلات ٹوٹ پڑی. وہ عمل صالح اس وقت کے حساب سے جتنے عمل صالح ان کو پتا تھے وہ کرنے لگ گئے تھے، وہ اللہ کو رب ماننے لگ گئے، اور ان کا ظاہر ہونا شروع ہو گیا وہ عمل صالح. تو کیا ہوا ان کا؟ انہوں نے ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو، سورہ فجر میں ہم نے پڑھا تھا یہ کہ سورہ لیل میں، تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف جو ہے وہ شدید اذیتیں دے رہا تھا صحرا کے اندر، اور وہ شدید تڑپ رہے تھے اور نڈھال ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے حضرت بلال کو کہا احدن تنجی کا یا بلال، احدن تنجی کا یا بلال، کہ احد جو ہے، جس احد، کیونکہ آپ کو پتا نا حضرت بلال احد 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 کرتے تھے، بلاتے تھے اللہ کو اللہ کے نام الاحد سے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احدن، احد یعنی جو اللہ ہے، واحد ہے، تنجی کا یا بلال، آپ کو بچا لیں گے اے بلال. تو جب مشکلیں آتی ہیں اس پہ ایمان اور پھر عمل صالح اور پھر اس پہ پرسسٹنس بالحق، کہ جو میں نے سمجھ لیا، جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے لیجسلیشن، اب تو میں اس پہ قائم ہوں. اس کے بعد اگر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں جو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئیں، کہ اینڈ آف دا ڈے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، پہلی شہیدہ اسلام کی تھی. تو پھر ایسے میں پھر اتنی مشکلوں کے اوپر کیا کرنا پڑتا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پرسسٹنس کے ساتھ جم کے کھڑے رہنا.
کہ جو راستہ حق ہے وہ کیا ہے، وہ میرے اللہ کا بھیجا ہوا لیجسلیشن اور شریعت ہے، تو میں اس سے باہر میں نہ نکلوں، میں اس پہ جم کے رہوں. ڈونٹ گیو اپ، یو ول بی گیون ہیلپ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صبر ہے ہی رب کی بتائی ہوئی شریعت کے طریقے پہ خود کو روکنا، جما لینا، اور پھر دوسروں کو بھی اس پہ جمنے اور رکنے کی اور پرسسٹنٹ ہونے کی اور اس کے اوپر کانسٹنٹ چلنے کی محنت و کوشش. وتواصوا بالصبر. تو یہ آپ دیکھیے کہ اس لیول پہ یہ تفسیر یہ سورہ جو ہے، میں تو خیر اس کا حق تو کیا، میں تو اس کا کوئی 0.1% بھی ادا نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ اتنی ڈیپ باتیں ہیں کہ مطلب اس سے اوپر کیا ہے. اور ہاں یہ آخری جو پارٹ ہے وتواصوا بالصبر، اس میں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ صبرن و ان موعدکم الجنہ، کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I promise to see you in جنہ، کہ اگر آپ صبر کریں گے، اگر آپ اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے، اگر آپ پرسسٹنٹ رہیں گے، کس کے اوپر؟ وہ صبر کی جنرل ڈیفینیشن سے ذرا اوپر اٹھیے. پرسسٹنٹ آن اللہ کی بتائی ہوئی بات، اللہ کا جو جس وقت میں، وہی میں نے آپ کو پچھلے کون سے سورہ میں بتائی تھی سچویشنز، کہ کہیں آپ بول کے حق ادا کریں گے، کہیں صبر کا مطلب صرف زپ لگا لینا نہیں ہے کہ ہونٹوں کو بند کر لیا. صبر کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی صبر یہ ہوگا کہ آپ ظالم کے سامنے کلمہ حق بات کر دیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے سامنے کہیں ظلم ہو رہا ہے اور آپ وہاں چپ بیٹھے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو صبر کر رہی ہوں، یہ کیسا صبر ہے؟ آپ نے اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھی اور آپ نے بولا تک نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں صبر ہے. کہیں پہ بول کے صبر ہے، جی سورہ مدثر میں بتایا تھا، کہیں پہ بول کے صبر ہے. اللہ کی شریعت کے قاعدے پہ بول کے صبر کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے جہاں پہ اللہ کی شریعت کا قانون، شریعت یا قانون ٹوٹ رہا تھا، آپ نے وہاں بتایا اصلاح کی، بول کے اصلاح کی. یہ آپ نے صبر کیا کہ آپ نے شریعت کے قیام میں مدد کی، آپ شریعت کے اوپر جمے، آپ شریعت کے اوپر رکے. آپ نے کہا اس اللہ کی بات کی قائم ہوگا، کسی دوسرے کی بات یہاں پہ کیوں قائم ہوگی؟ آپ بولے، آپ کو وہاں سے نفرت کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو غصے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے بول کے اللہ کے حکم پہ آپ جمے اور رکے. کہیں آپ کسی جگہ سے واک آؤٹ کر کے صبر کرتے ہیں، کہیں پہ آپ کسی جگہ پہ رک کے جم کے آپ لوگ صبر کرتے ہیں. تو صبر بہت امام راغب کی جو صبر کی ڈیفینیشن ہے نا، اس کو بھی ذرا آپ پڑھیے گا. آج میں دیکھ رہی تھی وہ کافی ڈیٹیل تھی، پھر مجھے لگا کہ یہ پھر کھلے گا تو یہ بند ہونا مشکل ہو جائے گا اس وقت. تو ان کی ڈکشنری کے اندر بھی کافی ڈیٹیل سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ صبر ہے. تو وتواصوا بالصبر، تو صرف خاموشی کا ایک دوسرے کو، اس وتواصوا بالصبر سے ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو ہر وقت کہنا، اسپیشلی عورتیں ایک دوسرے کو اکثر کہتی ہیں کہ بڑی بوڑھی عورتیں چھوٹیوں کہہ رہی ہوتی ہیں کا مطلب صبر کر جاؤ. یعنی بے شک تمہارے سامنے کوئی حرام کام ہو رہا ہے، ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز مرد اس کے اندر پڑ گئے ہوں، جو کچھ بھی ہوا ہو، ابھی ایگزامپلس دینے کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا، لیکن جو کچھ بھی کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں چپ رہ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، صبر کرو اس پہ. گھر میں حرام آ رہا ہے، حرام کمائی ہو رہی ہے، حرام سارا کچھ ہو رہا ہے، نہیں صبر کر جاؤ، اس پہ چپ ہو جاؤ، صبر 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 ہی اچھا ہے. یہ کس قسم کا صبر ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی شریعت کے اصول ٹوٹ رہے تھے اور آپ چپ والا صبر سکھاتے رہے. آپ نے یہ والا صبر ہی نہیں سکھایا کہ بھائی جب اللہ کا اصول ٹوٹ رہا ہے تو اس وقت چپ نہیں رہنا، اس وقت بتانا ہے کہ آپ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو اللہ کا قانون توڑ رہے ہیں. تو یہاں پہ میں اللہ کے قانون کے لیے غیرت کیوں نہ کھاؤں کہ اللہ کے قانون ٹوٹ رہا ہے اور میں چپ چاپ ہو کے اپنا منہ لپیٹ کے بیٹھی رہوں. اسی طرح مرد حضرات بھی دوستیوں میں، تعلقات میں ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو پرانے لوگ ہیں، ان سے کام نکلتے ہیں، بات یہاں پہ نہیں بات کی جا سکتی. تو بات میری اور آپ کی نہیں ہے، جب اللہ کی بات آ جاتی ہے تو ہم روک نہیں سکتے. کبھی بول کے صبر ہے تو کبھی رک کے صبر ہے،
کبھی کھڑے ہو کے حق پہ جم جانے سے صبر ہے جیسے حماس نے کیا ہے، تو کبھی کسی جگہ کو چھوڑ دینا صبر کہلاتا ہے. سو صبر کی بڑی بڑی ویز اور بہت وسعت ہے اس کے اندر، لیکن اس کا اصل جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی شریعت کے قانون کے نفاذ کے اوپر جمنا. وہ کسی بھی طور پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بھی اسٹریٹجی اپنائی جائے وہ صبر کہلائے گا. تو بس ہم یہاں روکتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے میں دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اب اگر آپ غور کریں تو وہ جو پکچر ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ سوچیں کہ وقت گزر رہا ہے اور ایک پول ہے، اس پول کے اندر سارے کے سارے جو خاسر ہیں، اور وہ خاسر کیا کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور سارے خسارے میں ہیں، اور ہم سارے اس پول کے اندر ہیں، سارے وداؤٹ اینی ایکسیپشن. سارے کے سارے پہلے اپنے اندر اپنے آپ کو امیجن کر لیں، پھر سوچیں کہ الا الذین آمنوا. اب ایکسیپشن وہی ہے. اپنے آپ کو امیجن کریں کہ میں رینگ کے اسی وقت باہر نکل سکتی ہوں خاصر سے اگر میرے اندر دیز آر دا 4 conditions for survival. If I am fulfilling 2 of them, well, I am not at survival point. If I am fulfilling 1, I am not at survival point. If I am fulfilling 3, even then I am not at survival. اگر مثلا میں آمنو کر رہی ہوں، عامل الصالحات کر رہی ہوں، وتواصوا بالحق بھی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ تینوں کام کر رہی ہوں، یعنی کہ میں اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے حق واضح بول بھی رہی ہوں، لیکن کوئی آیا نہیں، کوئی فیملی میرے ساتھ ملی نہیں، جڑی نہیں، سالوں سے میں اکیلی تن تنہا ہوں، تو وتواصوا بالصبر نہ کیا میں نے، تو یقین مانے کہ اینڈ آف دا ڈے پھر آپ گھوم کے کہاں چلے جائیں گے، وہ خسارے والی جگہ پہ پہنچ جائیں گے اگر آپ نے وتواصوا بالصبر بھی نہ کیا. What I mean to say کہ every single point is inevitable in all these four conditions for survival. Every point is inevitable. جس کو آپ نکالیں گے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا دوسروں کے اوپر، اور الٹیمیٹلی آپ وہ خسارے کے پول کے اندر ہوں گے. تو ان چاروں کے چاروں کا ایک بہت بڑا آپس میں لازم و ملزوم والا اور بہت انیویٹیبلی ان کی اپنی ایک جگہ ہے، کسی ایک کو بھی آپ نکال نہیں سکتے. تو یہ 4 conditions of survival ہیں. آپ اپنا وہ دائرہ اگر آپ امیجن کرنے کے بجائے اگر آپ میں سے کوئی ڈرا کرتا ہے اچھا، یا وہ جو بناتے ہیں جو انفوگرافکس ٹائپ چیزیں، وہ پکچرز بناتے ہیں یا ڈوڈل بناتے ہیں، ان میں اگر کوئی ڈرا کرے تو مجھے خوشی ہوگی. میری دیرینہ خواہش ہے کوئی اس طرح کا کوئی چیز ڈرا ہو تو کہ پول ہے اور اس میں سے پھر 4 کنڈیشنز ہیں اور فار سروائیول، اور وہ یہ 4 جو ہیں فلفل ہوں گی، چاروں ٹک ہوں گی گرین، تو ہی ہم لوگ پورا کا پورا خسارے سے بچیں گے. ادروائز ہماری جو سورہ کہف کے تھرو میں نے ڈیفینیشن بتائی ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سکسیسفل ہیں، یہ سوچ نہیں نہ چلنی. اللہ کی بھیجے ہوئے لیجسلیشن کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کامیاب ہیں یا نہیں ہیں. تو یس، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء.